ڈریکولا حقیقت ہے یا صرف کہانیاں؟ چلیے آپ کو تاریخ کے اس دور کا ایک مختصر دورہ کرواتے ہیں جب خلافت عثمانیہ دنیا کی سب سے طاقتور ترین ریاست تھی۔ شروعات ہوتی ہے اس وقت سے جب محمد الفاتح نے مشرقی یورپ کو فتح کرنا شروع کیا۔ انہیں تاریخ میں محمد دوم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس وقت ولائشیا جو حالیہ رومانیہ کا حصہ ہے ہنگری اور خلافت عثمانیہ کے درمیان واقع تھا، لیکن سالانہ تہوار کے دوران عثمانی ان کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرتے تھے۔ ولائشیا اس وقت بہت کمزور تھا۔ خود کو ٹرانسلینیا کے قہر سے بچانے کے لیے یا تو اسے خلافت عثمانیہ کا حصہ بننا تھا یا پھر ہنگری کے ساتھ جڑنا تھا۔ محمد الفاتح نے آفر کی کہ اگر ولائشیا کے حاکم ولاد دوم کے دونوں بیٹے وفاداری کو ظاہر کرنے کے لیے عثمانیوں کے پاس رہتے ہیں تو عثمانیہ ٹرانسلینیا سے ولائشیا کی حفاظت کریں گے۔ ولاد دوم نے یہ آفر فوراً ہی قبول کر لی۔ اس طرح ولائشیا کے حاکم کے دونوں بیٹوں ولاد سوم اور راڈو نے مسلم دنیا کے مرکز میں اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ دونوں شہزادوں نے جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تعلیم بھی حاصل کی۔ راڈو نے اسلام قبول کر لیا تھا جبکہ ولاد سوم نے ایسا نہ کیا۔ تعلیم مکمل ہونے کے بعد عثمانیوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی مسلمان کو عیسائیوں پر حکومت کے لیے نہیں بھیج سکتے، اس لیے انہوں نے ولاد سوم کو واپس ولائشیا پر حکومت کے لیے بھیجا۔ آج ہم ولاد سوم کو ہی ڈریکولا کے نام سے جانتے ہیں۔ ڈریکولا کے لفظی معنی ڈریکول کا بیٹا یعنی شیطان کا بیٹا ہے۔ جب ولاد سوم کے والد ولاد دوم آرڈر آف ڈریگن نامی تنظیم کے ممبر بنے تو انہیں ولاد ڈریکول کا نام دیا گیا، جس کا مطلب ہے ولاد ڈریگن یا ولاد شیطان۔ آرڈر آف ڈریگن تنظیم کو یورپ میں خلافت عثمانیہ کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ مشرقی یورپی زبان سلاوک کے مطابق ڈریکولا کا مطلب ہے ڈریگن کا بیٹا، جبکہ رومانین زبان میں اس کا مطلب ہے شیطان کا بیٹا۔ ولاد سوم کی ظالمانہ ساکھ کے باعث اس سے جڑی کہانیاں تیزی سے پھیلنے لگیں اور ان کہانیوں میں اسے میخے گاڑنے والا ولاد، ڈریکولا اور ڈریکول کے نام سے پکارا جانے لگا۔ اس وقت پرنٹنگ پریس کی ایجاد نے ان کہانیوں کو مزید پھیلانے میں بہت اہم کردار ادا کیا۔ جب عثمانیوں نے ولاد کو واپس ولائشیا بھیجا تو اس نے عثمانیوں سے غداری کا انتہائی خوفناک طریقہ اپنایا۔ جب محمد الدوم نے ولاد سے خراج تحسین لینے کی درخواست کے لیے اپنے قاصد بھیجے تو اس نے انکار کر دیا اور قاصدوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے سامنے اپنے سروں سے پگڑیاں اتار دیں۔ مسلم قاصدوں کا ماننا تھا کہ ایسا کرنا صرف اور صرف اللہ کے سامنے جائز ہے، اس لیے انہوں نے انکار کر دیا۔ ولاد نے حکم دیا کہ ان کی پگڑیاں ان کے سروں میں میخوں کے ذریعے سے ٹھوک دی جائیں۔ یہ حکم خلافت عثمانیہ کے خلاف کھلم کھلا جنگ کا اعلان تھا۔ ولاد سوم ایک خالص شیطان تھا۔ اس نے سزائے موت کے نت نئے اور ظالمانہ طریقے ایجاد کیے، جن میں سے ایک سولی لٹکانا تھا۔ جس شخص کو یہ سزا دی جاتی تھی اس کے جسم کے نچلے سرے سے ایک نوکدار چیز گھسائی جاتی جو پورے جسم سے ہو کر اوپری حصے سر یا کندھے سے باہر آ جاتی تھی۔ عثمانوی قاصدوں کے قتل کے بعد سلطان محمد نے نیکوپولس کے حاکم حمزہ پاشا کو ولاد سوم کو ختم کرنے یا اس کے ساتھ امن کی بات چیت کرنے کے لیے بھیجا۔ ولاد سوم کے آدمیوں نے رستے میں ہی گھات لگا کر حمزہ پاشا کو اس کے 20,000 ساتھیوں سمیت موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان میں سے کوئی بھی نہ بچ سکا۔ اس کے بعد عثمانی فوج نے ڈریکولا کا مقابلہ کیا، یہاں تک کہ اس کے اپنے سگے مسلم بھائی راڈو نے بھی اس کا سامنا کیا۔ اس کی ڈراؤنی اور خوفناک خصلت کے باعث عیسائیوں نے اس جنگ میں ولاد سوم کا ساتھ چھوڑ دیا، جس کے باعث ولاد سوم کو پہاڑوں میں چھپنا پڑا، لیکن اس کے بعد یہ گرفتار کر لیا گیا۔ راڈو نے اسے زندان میں ڈال دیا، لیکن راڈو کی موت کے بعد اسے چھڑوا دیا گیا۔ بالآخر 1476 میں سلطان محمد الدوم کی فوج نے بوشارسٹ میں ڈریکولا کی فوج کا سامنا کیا۔ ڈریکولا کی فوج سلطان کی فوج کی یلغار کا سامنا نہ کر پائی اور مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئی۔ ولاد سوم اپنی فوج سمیت مارا گیا۔ ولاد سوم عرف ڈریکولا کا سر دھڑ سے الگ کر کے موجودہ استنبول کے دروازے پر لٹکا دیا گیا۔ اس کا سر 2 سے 3 مہینے تک اس دروازے پر لٹکا رہا۔ یہ ڈریکولا دور کا خاتمہ تھا۔ اس دن سے آج تک بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ مسلمانوں نے ڈریکولا کو بھی شکست دی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ برام سٹوکر نے اپنے ناول ڈریکولا کا تخیلاتی کردار 1897 میں ولاد سوم جو اصلی ڈریکولا تھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا۔ امید ہے آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیو ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو لائک اور سبسکرائب کر دیں، ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ والسلام۔